ہم میں سے ہر ایک پر ہم میں سے ہر ایک پر روح کی پھٹتی ہوئی زبانیں، شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں. آئیے اپنے ہاتھ اٹھائیے، اپنی آوازیں بلند کیجئے. یسوع مسیح کے نام سے روح القدس لو. ریبو شاندے ریبو شاندے رے بم ببولے بیلے ریبو شادا دا. یس روح القدس نازل ہوگا. ہلیلویا. تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیجئے. یہ وقت ہوگا کہ ہم وہ کچھ مانگ لیں جو کچھ ہم لینا چاہتے ہیں. خدا باپ سے وہ مانگنا شروع کیجئے جو کچھ آپ کو چاہیے. آج کلام کے وسیلہ سے آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی. کلام کی قدرت نازل ہوگی. آپ روح سے معمور ہو جائیں گے. آپ کو دوسرا مددگار مل جائے گا. آپ کی روحانی اور جسمانی ضرورتیں اس کے کلام کی قدرت سے پوری ہوں گی، یسوع مسیح کے نام سے. جو بولے میرے وہ شاندا ڈاڈا بابا بابا ریبو شانڈے میرے وہ شانڈے کہ بیلے بولے بول ربو سادا دا میرے. یس ہیلیلویا. اس کا کلام نازل ہونے کو ہے. اپنا منہ کھولیے، آنکھیں بند کیجئے اور کلام کو ایمان سے مانگیے. یہ بولو رے رے شانڈے رے رے کے بولے رے شانڈے رے رے شانڈے رے بولو رے رے. ساری جماعت مل کر کہے آمین. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. سب مل کے پیچھے تک. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. 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 Bravo Santo. Hallelujah.
خدا کی قدرت، اس کی انوائنٹنگ یہاں موجود ہے. ابھی سے روح کو اس کا مسا چھا چکا ہے. Praise you, Lord. We praise you, Jesus. خدا کے بیٹے یسوع تیری ستائش. شدو رے دندو گو رے بو شادے سندرے کیلے بو رے بو ساترے. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. اپنے ہاتھ اٹھائیے ایمان کی جانب. Thank you, Jesus. We praise you. We praise you. We praise you. For you are holy. We praise you for who you are. We praise you and we lift your name high. You are holy. You are holy. You are holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. میری درخواست ہے عالی جناب پادری ہرمون ہیرلڈ صاحب سے کہ وہ سامنے آئے اور ہم ان کے ساتھ مل کر دعا مانگیں گے کہ خدا اپنے کلام کو نازل کر. خدا اپنے کلام کو نازل کر. ہیلیلویا. اس کا کلام نازل ہو. آئیے دونوں ہاتھ اٹھا لیجئے. بھوکے اور پیاسے ہو جائیں اس کے کلام کے لیے. مسیح یسوع میں ہمارے قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں زندگی صحت تندرستی کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو خداون نعمت کے طور پر تو نے ہمیں عنایت کی ہے. یہ تیری مہربانی، تیرا فضل اور تیرا بڑا احسان ہے. خداون میں تیرے خادم اس کے خاندان کے لیے اور ان تمام خاندانوں اور ان جانوں کے لیے میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں اور شکر گزار ہیں کہ خداون تو یہاں موجود ہے. اور خداون ہم تیری حضوری کا پاس کرتے ہوئے تجھے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ تو سجدہ عزت جلال بزرگی حمد و تمجید کے لائق ہے. بے شک خداون میں بڑے ایمان کے ساتھ تیرے خادم کو تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. ان تمام جانوں کو بھی یسوع کے خون میں چھپاتا ہوں. اپنا کلام نازل فرما کر
हमें रूहानी जिस्मानी शिफा बख्श दे, ताकि प्यारे बाप हम इस शिफा को दूसरों तक भी पहुंचा सकें, शेयर कर सकें। yes. और खुदावन तेरी मिन्नत करता हूं, आज जबकि ईद पेंतिकोस्त है, तो खुदावन तेरी पाक रूह के शोले हमारी जिंदगी में उतर आए और खुदावन हमें भरपूर तरीके से खुदावन मामूरी मिल जाए और हम तेरी मामूरी से मामूर होते चले जाएं। Yes, Lord. और खुदावन तेरा कलाम आज मेरे लिए हो Amen. और मेरी अंगुश्त नुमाई कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا ہمارے درمیان ہے؟ Yes, hallelujah. خداوند ہمارا خدا ہمارے درمیان ہے، اس لیے نہیں کہ ہم بڑے راست باز ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ ہاللویا۔ جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہیں، وہاں وہ ان کے بیچ میں ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور کہیے، خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارے بیچ میں ہے، تو اپنے لوگوں کے بیچ میں ہے۔ کہیے بلند آواز سے، دونوں ہاتھ اٹھا کے صرف شکر گزاری کہ خدا تیرا شکر کہ تو ہمارے بیچ میں ہے، 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 تیرا شکر خدا، اے باپ تیرا شکر، خدا کے روح تیرا شکر، ریبو شاندے گے ریبو شاندے دے ریبمبو ریبم بم بم ببو۔ میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے اعمال اس کا 11واں باب، رسولوں کے اعمال اس کا 11واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے۔ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا، اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے روح القدس کے بپتسمے کا باعث بنے۔ آمین۔ ایسے بائبل بلند اوپر اٹھائیے اور کہیے، خدا تیرا یہ کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے میں زندہ ہوں، چلتا پھرتا اور قائم ہوں۔ یہ کلام زندگی کا پیغام ہے، اسے میں اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں۔ سچائی یہ ہے، میں اسی کو پڑھتا ہوں، اسی کو سنتا ہوں اور اسی پر ایمان لاتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ کوئی ایسا بھی ہے جو پہلی بار اس کلیسیائی رفاقت میں آیا ہے؟ پلیز اپنے پاؤں پہ اگر کھڑے ہو جائیں جو آج پہلی بار اس کلیسیائی رفاقت میں سنڈے سروس میں آئے ہیں۔ کلیسیا آئیے تالیاں بجا کر ان خاندانوں کو اپنے بیچ میں ویلکم کرتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ پلیز تشریف رکھیے۔ اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ سروس آپ کے لیے ایک بڑے بریک تھرو کا باعث ہوگی۔ ہاللویا۔ میں اور برنی ہم سیالکوٹ میں تھے، فیلاڈیلفیا پینتیکوسٹل چرچ میں، اور خدا نے اپنے کلام کی قدرت سے، روح القدس کی قدرت سے اس کلیسیا کو بھی کل رات چیک کیا ہے۔ اور خدا کا شکر کہ
خدا جہاں جہاں لے جا رہا ہے، آپ لوگوں کی بالخصوص جو پریئر سیل ہے، جو پاور ہاؤس ہے، ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے کلیسیاؤں کو خدا پھر سے دعائیا مذہبوں پر لے کر آ رہا ہے۔ کلیسیا پھر سے دعائیا مذہبوں کا رخ کر رہی ہے۔ ہیلیلویا۔ بہت ساری ٹیسٹمنیز بعد میں لوگوں نے بتائیں اور بتایا کہ ان کی دعائیا زندگی رکی ہوئی تھی اور خدا نے ان کی دعائیا زندگی کو پھر سے شعلہ دے دیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے بوجھ ڈھلکائے گئے، بندھن ٹوٹے، جوئے ٹوٹے۔ خدا نے کلیسیا کو، ایون جو پاسبان وہاں آئے تھے، انہیں بھی اپنی حضوری سے ریسٹور کیا، بحال کیا۔ خداوند کو جلال ملے۔ اعمال 10ویں باب میں پطرس رسول کو بلایا گیا ہے، اور جہاں بلایا گیا ہے وہ غیر اقوام ہے، اور جب اس کو وہاں بلایا گیا ہے کلام کی منادی کے لیے، یہ کلام سنا رہا ہے۔ ابھی اگر آپ 10ویں باب کی 44ویں آیت دیکھیے، لیکن پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے۔ روح القدس ان پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے۔ سنیے، ایمان بھی سننے سے اور روح القدس بھی کلام سننے سے نازل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ کلام سن رہے ہیں اور غیر قوم کے ہیں، ابھی انہوں نے توبہ نہیں کی، نجات نہیں پائی، ابھی پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، ابھی یہ صرف کلام سن رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہ۔ یہ پطرس کلام کی منادی کر رہا ہے اور جماعت پر روح القدس نازل ہو گیا ہے، اور جب روح القدس نازل ہوا ہے تو جتنے مختون ایماندار ساتھ آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر اقوام پر بھی روح القدس نازل ہو۔ تو یہ ایکچولی بخشش ہے۔ خدا ناپ کر اور تول کر نہیں دیتا، بس خدا پھر دے دیتا ہے۔ وہ اس طرح سے دیتا ہے کہ ہمارے پیالے لبریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اوور فلو ہوتا ہے جب خدا بلیس کرتا ہے۔ تو یہ جو کچھ یہ معاملہ ہوا ہے، پطرس رسول اب یروشلم میں آیا ہے، اور یروشلم میں جو چرچ ہے وہاں پر آ کر پطرس ایکسائٹمنٹ کے ساتھ یہ رپورٹ دے رہا ہے، اور اس چرچ کو جو یروشلم میں ہے، اس چرچ میں آ کر یہ اب بتا رہا ہے کہ کس طرح روح القدس کام کر رہا ہے۔ اور اب آ کر اس نے رپورٹ کیا دی ہے؟ کہتا ہے، جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ روح القدس کس طرح نازل ہوا؟ جس طرح ہم پر کب؟ شروع کی کب؟ یہ اشارہ کس طرف ہے؟ یہ اعمال 2 باب کی طرف اشارہ ہے، جب سارے ایماندار 120 کی جماعت بشمول مقدسہ مریم، جب یہ سب کے سب اور دیگر کچھ اور عورتیں بھی تھیں، یہ جب بالا خانہ پر دعا کر رہے تھے، یہ سب کے سب ون ان اسپرٹ، ون ان ہارٹ اور ون ان پریئر تھے، یہ سب کے سب دعا کر رہے تھے، اور ان سب پر روح القدس نازل ہوا، اور اس طرح سے نازل ہوا کہ ان میں سے ہر ایک پر شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں آن ٹھہری، اور یہ سب کے سب کیا کرنے لگے؟ کیا کرنے لگے؟ بولنے لگے جیسے روح نے انہیں بولنے کی۔ یہ وہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے پطرس رسول کی کلام کی منادی میں۔ ہیلیلویا!
اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں آج بھی ایسا ہوگا، آج بھی ایسا ہوگا، کیونکہ جس کتاب کی میں منادی کر رہا ہوں اسی کتاب کی منادی پطرس رسول بھی کر رہا تھا۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ وہی کتاب ہے، نہ یہ کبھی بدلی تھی نہ یہ گی۔ ہاں، یہ ایک کام ضرور کر رہی ہے، جو اسے پڑھنا شروع کر دیتا ہے یہ اس کی فطرت کو، اس کی زندگی کو، اس کے کردار کو، اس کی خدمت کو یکسر بدل دیتی ہے، اور یہ پہلے جیسا رہنے نہیں دیتی۔ جب اس کا اثر آپ کی زندگیوں میں آتا ہے آپ بدل کر اور ہی آدمی ہو جاتے ہیں، اور ہی خاتون ہو جاتی ہیں، کیونکہ کلام خدا میں قدرت پائی جاتی ہے۔ یہ بدلتا نہیں ہے، یہ بدل دیتا ہے، اور میں آج اسی کی منادی کرنے جا رہا ہوں۔ ہیلیلویا! آپ میں سے کتنے ایمان لاتے ہیں یہ کتاب سچی کتاب ہے؟ مسیح نے کہا تھا آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن اس میں سے ایک شوشہ بھی ہرگز نہ ٹلے گا۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ یہ سچائی کی کتاب ہے۔ اور آج آپ لوگ مبارک ہیں جو سچائی کی اس کتاب کی منادی سن رہے ہیں۔ ہیلیلویا! روح القدس اسی طرح نازل ہوا جس طرح ہم پر شروع میں ڈاکٹر ایرک سرور ہیں امریکہ سے، میرے دوست ہیں، اور وہ بات کر رہے تھے کہ پاکستانی چرچ میں جو ریوائیول آیا ہے اس میں پینتی کاسٹل چرچ کا کیا حصہ ہے۔ جب بات ہوئی بیداری کی تو میں نے کہا کہ جو پینتی کاسٹل چرچ کی جو ریوائیول کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پینتی کاسٹل چرچ نے روح القدس پر بھروسہ کیا ہے، اور روح القدس کے وسیلہ سے پینتی کاسٹل چرچ پاکستان میں ترقی کر رہا ہے۔ چرچ میں آپ کو بھی انکریج کرنا چاہتا ہوں، بیگانہ زبانوں کے لیے بھوکے اور پیاسے ہو جائیے۔ آپ اپنی شخصی ترقی، اپنی روحانی ترقی بیگانہ زبانوں میں مسلسل آورز اینڈ آورز اینڈ آورز، گھنٹوں کے حساب سے دعا کر کے آپ اپنی شخصی ترقی کر سکتے ہیں۔ آمین۔ بیگانہ زبانوں میں دعا کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ شخصی ترقی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے رومیو 12ویں باب میں بھی اور پہلا کرنتھیوں 12ویں باب میں بھی یہ بڑی واضح چیز لکھی ہے، ان کو الگ الگ نعمتیں کہا گیا ہے۔ شفا کی نعمت، علمیت کا کلام، اور دوسری بہت ساری نعمتیں ہیں، اور انہی میں ایک بیگانہ زبان کی نعمت ہے اور ایک ترجمہ کرنے کی نعمت ہے۔ یہ الگ الگ سے اس کو لکھا گیا ہے، یہ درست ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اعمال کی کتاب کی ہم سٹڈی کریں تو وہاں پر رسول جب گئے ہیں فالو اپ کے لیے، جو رسولوں نے ایک کویسچن بڑا واضح ہر جگہ پر پوچھا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا کہ نہیں پایا؟ انہوں نے کسی اور نعمت کا نہیں پوچھا کہ تمہیں شفا کی نعمت ملی، تمہیں علمیت کا کلام ملا، تمہیں یہ نعمت ملی، تمہیں وہ کسی اور نعمت کا نہیں پوچھا۔ صرف ایک نعمت ہے جس کا وہ ہر میٹنگ میں ہر جگہ جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے روح القدس پایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں بار بار وہ اس چیز کا پوچھتے ہیں، اس چیز کے بارے میں فکر مند ہیں کہ کیا نئے دور کی کلیسیا، ابتدائی کلیسیا روح سے معمور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ 14ویں باب میں لکھی ہے، جو بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ پولس اور باقی رسول یہ سوچ رہے تھے، اس چیز پہ فوکس تھے کہ اگر جب تک یہ چرچ ابتدائی کلیسیا ایماندار بیگانہ زبانوں میں دعا نہ کریں، روح القدس کا بپتسمہ انہیں نہ ہو جائے، یہ مسیح میں ترقی نہیں کر سکتے، یہ گرو نہیں کر سکتے، یہ یسوع مسیح کو درست طور پہ پہچان نہیں سکتے، انہیں خدا کے بارے میں علم نہیں ہوگا جب تک روح القدس ان کے اندر نہ اتر آئے۔ اور پھر بہت جگہوں پہ ایسے ہوا،
انہوں نے کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا. اس کا مطلب یہ چیز سنی جانے والی ہے, یہ صرف دیکھی جانے والی نہیں ہے کہ آپ اسے دیکھ لیں آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, درست ہے. یہ سنی جانے والی بھی ہے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے میٹنگ بلائی, دعا کرنا شروع ہوئے, رسولوں نے ہاتھ رکھے ایمانداروں پر اور وہ سب کے سب روح سے معمور ہو گئے. اور پھر سننے کیا لگے ہیں؟ کیا سننے لگے ہیں؟ بیگانہ زبانیں. یہ وہ آپس میں سننے لگے ہیں. پھر رسولوں کو تسلی ہو گئی کہ اب انہیں روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا ہے, یہ معمور ہو گئے ہیں اور اب انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسیح میں لگاتار بڑھتے چلے جائیں گے. آمین آمین. اور یہاں پر بھی بالخصوص اس لفظ کا استعمال کیا پطرس رسول نے, اور وہ لفظ کیا ہے؟ جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. ہاللیلویہ. کچھ جماعتیں, کچھ ڈینومینیشنز ایسی ہیں جو اس آیت پر ایمان نہیں رکھتی ہیں, اور اگر رکھتی بھی ہیں تو اسے غلط ملت کر کے, اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے وہ چرچ کو بتاتی ہیں, اور چرچ ابھی تک روح سے خالی ہے. یہ لکھا ہے روح القدس کا بپتسمہ, لکھا ہے پانی کا بپتسمہ. تو یہ کس کے لیے لکھا ہے؟ ہمارے لیے لکھا ہے, یہ میرے لیے لکھا ہے, ہر ایک ایماندار کے لیے لکھا ہے. کیونکہ رسول جب فالو اپ کے لیے جاتے ہیں وہ جا کر یہ پوچھتے ہیں کیا تم نے روح القدس کا بپتسمہ پایا یا نہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو بیگانہ زبان میں ابھی تک دعا نہیں کر سکتے؟ آپ ایمان لاتے ہیں کہ آج خدا ایسا کر سکتا ہے, آپ کو روح القدس کا بپتسمہ ہو سکتا ہے. آمین آمین آمین. مددگار کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پیراکلیتوس, اور پیراکلیتوس کا جو مطلب ہے یہ بہت گہرا ہے, اس کے بہت سارے میننگز ہیں. اگر ان کو ون بائی ون آپ سمجھنا شروع کریں, اس کا ایک مطلب تو بالخصوص یہ ہے ڈیوائن ہیلپر, وہ مددگار جو ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے, جسے پکارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, وہ بس آپ کے ساتھ. بلکہ پالوس کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. یہ ہم we are the temple of the Lord, ہم خدا کا مقدس ہیں. یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو پطرس رسول نے کہا کہ روح القدس تمہیں انعام میں مل جاتا ہے اور وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے. تو پہلا مطلب تو اس کا یہ ہے کہ وہ ڈیوائن ہیلپر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو مددگار ہے وہ ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے اندر ہے. دوسرا اس کا پیراکلیتوس کا مطلب یہ ہے دفاعی مشورہ دینے والا, ڈیفینسو وے میں آپ کی ہیلپ کرنے والا. یعنی کہ ابلیس اور شریر نے جو آپ کے خلاف منصوبے باندھ رکھے ہیں, ان منصوبوں کے خلاف آپ کو آگاہی نمبر 1, اور پھر اس کے خلاف ایکشن کرنے کی صلاح دینے والا, کہ کس طرح سے آپ نے ابلیس کے منصوبوں اور اس کے کاموں پر اثر انداز ہونا ہے, ان کو کینسل کرنا ہے, ان پر فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرنا ہے. یہ دوسرے مددگار کا مطلب ہے. اور ابلیس وہ شروع ہی سے بنی نوع انسان کا دشمن رہا ہے, اور اب تو بالخصوص وہ ایمانداروں کا دشمن ہے. وہ ایمانداروں کو ایمان سے ہٹا کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا رہا ہے, اور ایماندار بھی اس کے ساتھ الحاق کر کے خداوند یسوع مسیح سے ہٹ کے وہ جہنم کی آگ کے وارث بن رہے ہیں. روح القدس اس طرح کی حالت میں
آپ کے اندر کنوکشن پیدا کرتا ہے، قائلیت آپ کو دیتا ہے، اور وہ آپ کو کہتا ہے میرے بیٹے میری بیٹی یہ غلط ہے، یہ مقام درست نہیں، یہ عمل درست نہیں ہے، یہاں سے اپنے آپ کو ہٹا لے، شریر نے تیرے لیے یہ پلاٹ کھڑا کر رکھا ہے، بنا رکھا ہے، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس راہ سے ہٹا۔ کس قدر ضروری ہے کہ روح القدس ہمارا مددگار ہمارے ساتھ ہمارے اندر ہو۔ اس کے ایک اور مطلب ہے، جج کے سامنے جا کر کسی دوسرے کے بہاف پر منت سماجت کرنے والا۔ جج کے سامنے جا کر، جج کون ہوتا ہے؟ جس نے سزا سنانی ہوتی ہے، اور جو کچھ جج کہہ دیتا ہے وہ پھر مجرم ہے، ملزم ہے، وہ پھر اس کی زندگی میں ہو کے رہتا ہے۔ سنیے، آپ کا اور میرا خدا جج ہے، منصف ہے، وہ عدالت کرنے والا خدا ہے، اور آپ کے اور میرے بہاف پہ روح القدس خدا باپ کے سامنے کھڑا ہے، اور آپ کے اور میرے لیے اس کے سامنے منت سماجت کر رہا ہے۔ کیا آپ شکر گزار ہیں اس بات کے لیے؟ آپ کی نافرمانیوں، آپ کے ناپاک کاموں، آپ کی بے راہ رویوں کے باوجود آپ کے ایام، آپ کے دن اس زمین پر ابھی تک قائم ہیں۔ آپ جان لیجئے روح القدس اس جج کے سامنے کھڑا ہے، اور آپ کے اور میرے بہاف پر اس کے سامنے منت سماجت کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ابھی ان پہ اپنا غضب نہ انڈیل، یہ آج توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، یہ پاک ہو جائیں گے، یہ پاک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ گریس ٹائم لے رہا ہے خدا باپ سے، اور وہ کہہ رہا ہے میں ان کے ساتھ مل کے، ان کے اندر ہو کے شفاعت کروں گا، اور یہ نیک ہو جائیں گے، راست باز ہو جائیں گے۔ میں ان کا ڈیوائن ہیلپر ہوں، کچھ دیر اور انتظار کر۔ آپ کے اور میرے بہاف پر خدا باپ کے سامنے، اس جج کے سامنے یہ ڈیل چل رہی ہے۔ کیا آپ شکر گزار ہیں کہ آپ کا کوئی سفارش کرنے والا وہاں موجود ہے؟ ہم پاکستانی ہیں نا، ہم نے نائی کے پاس بھی جانا ہو تو ہم پوچھتے ہیں یار کوئی واقف ہے ہی نائی، سفارش، کنیکشن، ذرا اس کو فون تو کر دینا، یار کوئی نادرچ بندہ واقف ہے، شناختی کارڈ بنوانا ہے۔ پلیا لوکا جا ہوتے تھے ان ٹوکن ملتا ہے، سفارش دی لوڑ ہی نہیں ہے، سارا کام انگلش ہو گیا ہے انتے۔ تو ہماری فطرت میں یہ ہے کہ ہم سفارش ڈھونڈتے ہیں، ہم سفارش کرنا پسند کرتے ہیں، ہم سفارش کروانا پسند کرتے ہیں۔ آپ روح القدس کے لیے شکر گزار ہیں جو صبح شام دن رات آپ کی سفارش خدا باپ کے سامنے کر رہا ہے۔ ڈیوائن ہیلپر، پیراکلیتوس، دوسرا مددگار جو آپ کو اور مجھے بخشا گیا ہے۔ پہلا مددگار باغ عدن میں دیا گیا تھا، اس نے تو ستیہ ناس کر دیا ہم سب کا، سارے بنی نوع انسان کا، آدم کو بھی خارج کروا دیا وہاں سے۔ لیکن یہ جو دوسرا مددگار ہے، یہ باپ کے سامنے بھی سفارش کر رہا ہے، اور یہ آپ کو اور مجھے بھی گناہ سے نکلنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کر رہا ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ کیا آپ روح القدس کے لیے شکر گزار ہیں؟ دوسرے مددگار کے لیے شکر گزار ہیں؟ کیا آپ شکر گزار ہیں کہ آپ کو اپنی راست بازی کے باعث روح القدس نہیں ملا، بلکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا وعدہ ہماری زندگیوں میں پورا ہوا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا جو تمہارے اندر بھی ہوگا اور تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہیلیلویا! جو تمہارے ساتھ بھی اور تمہارے اندر بھی ہوگا۔ پیراکلیتوس کا ایک اور مطلب ہے، اور وہ مطلب ہے مسیح کی بادشاہت کو پھیلانے میں اذیت اور اظہار رسانی کے دوران
الہی قدرت سے ملبس کرنے والا. جتنے مبشر ہیں، ایونجلسٹ ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، ان کے لیے روح القدس ڈیوائن مددگار ہے، الہی مددگار ہے. جب ہم دوسروں کے ساتھ انجیل کو بانٹیں گے، جب ہم گنہگاروں تک پہنچیں گے، بے دین بے ایمان لوگوں تک، اور جب ہم ان کو یسوع مسیح کی بات سنائیں گے، تو اس دوران جو اظہار ثانی، جو دکھ، جو مصیبت ہمیں درپیش ہوگی، اس مصیبت میں ہمارے الہی مدد کرنے کے لیے جو قدرت، جو قوت ہمارے ساتھ ہے، اسے پیراکلیتوس کہتے ہیں، روح القدس کہتے ہیں، دوسرا مددگار کہتے ہیں. یاد رکھیے، روح القدس آپ کا مددگار ہے اگر آپ وہاں کسی دکھ، کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. آمین. اس کا ایک اور مطلب ہے انجیل کی سچائی کی گہری سمجھ دینے والا. اگر آپ کو بائبل مقدس کی سمجھ چاہیے، آپ کو روح القدس کا بپتسمہ چاہیے. آپ کو روح سے معمور ہونا ہے، کیونکہ آپ بائبل مقدس کو سیکھنا، سمجھنا چاہتے ہیں. آپ جب روح سے معمور ہوں گے، آپ بائبل مقدس پڑھ رہے ہوں گے، اور روح القدس ایسے بھیدوں کو آپ پر آشکارا کرنا شروع کر دے گا، اور آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہوا ہے، یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ میں تو کسی کالج یونیورسٹی میں بھی نہیں گیا، اور اس کلام کے بھیدوں کو کوئی مجھ پر آشکارا کر رہا ہے، عیاں کر رہا ہے، یہ مکاشفے کھول رہا ہے. اور وہ آپ کے اندر روح القدس مددگار ہے، جو آپ کے اندر بسا ہوا ہے، وہ یہ پوشیدہ خزانے آپ پر کھولتا چلا جا رہا ہے. انجیل کی باتوں کی گہری سمجھ دینے والا. ہم سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بائبل انہیں سمجھ آنے لگے؟ آمین. دو بڑے معجزے خداوند کے. یوحنا دوسرے باب میں خداوند ایک شادی میں گئے، کانا گلیل میں، اور وہاں پر انہوں نے پانی کو مے بنا دیا، اور نیچے لکھا ہے یہ پہلا معجزہ خداوند نے ظاہر کر کے اپنا جلال. یہ زمینی خدمت میں پہلا معجزہ ہے، رائٹ؟ اور میں اسے یوں خیال کرتا ہوں، اعمال پہلے باب میں جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور 10 دن تک جو ایماندار ہیں وہ بالا خانہ میں ٹھہرے رہے، اور جب 50واں دن آیا تو اس 50ویں دن پر روح القدس آسمانوں سے نازل ہوا. میں یہ خیال کرتا ہوں یوحنا دوسرے باب میں زمینی خدمت میں یہ پہلا معجزہ تھا، پانی کو مے بنایا. اعمال دوسرے باب میں یہ آسمانی خدمت میں پہلا معجزہ ہے، جو آسمان سے خداوند یسوع مسیح نے ایمانداروں کے لیے روح القدس کو نازل کیا. یوحنا دوسرے باب پہلا معجزہ زمینی خدمت، اعمال دوسرا باب پہلا معجزہ آسمانی خدمت، کیونکہ تب تک خداوند آسمان پر جا چکے تھے، اور وہاں سے انہوں نے روح القدس کو نازل کیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں جاتا ہوں اور میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہوگا. آمین. اور ایک دوسری بات اپنے ساتھ والے سے کہیے، جہاں زندگی ہے وہاں شور ہے. دو شخص آپس میں بات کرنے لگے، وہ دونوں مختلف کلیسیاؤں سے تھے. جو پینتیکاسل چرچ سے تھا اس نے دوسرے کو کہا کہ بھائی آپ ہمارے چرچ میں بھی کبھی آئیں. اس نے کہا یار آپ کے چرچ میں شور بہت ہوتا ہے، میں اتنے شور میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، میں ڈسکمفرٹ ہو جاتا، شور بہت ہے آپ کے چرچ میں، مجھے وہاں آرام نہیں ملتا ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا آپ کے چرچ کی کیا حالت ہے؟ کہتے ہیں وہاں ہم جاتے ہیں، سکون سے جا کے بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، کوئی نہ چھیڑ نہ ٹو، وہاں تو بڑا سکون ہوتا ہے. اس نے کہا آپ کبھی قبرستان میں گئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کبھی وہاں شور دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہاں تو سارے مردے ہوتے ہیں، بڑا سکون ہوتا ہے. اس نے کہا میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا تھا، جہاں زندگی ہے وہاں شور ہے. ہیلیلویا. جہاں زندگی ہے وہاں
آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے؟ وہ سب سے پہلا الارم جو اس زمین پر آ کر بچاتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور آس پڑوس میں بھی پتا چل جاتا ہے۔ بڑھیاں مائیاں آ جاتی ہیں، ہے نہیں کی ہویا جے، ہیں کی ہویا، اور آپ بتاتے ہیں بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے۔ اس کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پر کچھ ہوا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، جہاں زندگی ہے وہاں شور ہے۔ ہیلیلویا۔ اور 120 کی جماعت میں زندگی کا منبع، کثرت کی زندگی وہاں موجود تھی۔ اور پھر جب آسمانوں سے آواز آئی ہے تو یہ کوئی سائلنٹ پریئر نہیں تھی، یہ کوئی سرگوشی نہیں تھی، لکھا ہے کہ زور کی آندھی کا سناٹا سنا گیا ہے۔ یہ سنا گیا ہے، یہ آڈیبل تھا، اس کی آواز آئی ہے، اور یہ زور کی آندھی کا سناٹا ہے۔ یہ باہر بھی پتا چل رہا ہے کہ اوپر بالا خانہ میں کچھ لوگ دعا کر رہے ہیں، کچھ اچنبا ہو گیا، کچھ نیا ہو گیا۔ وہ ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں شور ہے، جہاں زندگی ہے وہاں شور ہے۔ امریکہ کی ایک ریاست ہے، وہاں پر جو ایئرپورٹ ہے وہ بالکل آبادی کے اندر ہے، اور جہازوں کا اترنا چڑھنا وہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے وہاں پر۔ اور انہوں نے باہر جو ان کا مین ہائی وے ہے اس پر لکھ کر لگایا ہوا ہے، پارڈن دا نوائز، اٹس اے نوائز آف فریڈم۔ اس شور کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، یہ شور آزادی کا شور ہے۔ ہیلیلویا۔ جہاں زندگی ہے وہاں شور ہے، جہاں شور ہے وہاں خوشی ہے، وہاں شادمانی ہے، وہاں روح القدس ہے۔ اور یہ شور بے ترتیبہ نہیں ہے، اس کی ترتیب بھی پولس رسول نے بتا دیا کلیسیا میں کس طرح سے ہمیں دعائیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولس نے یہ بھی کہا کہ بیگانہ زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ ہیلیلویا۔ بیگانہ زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ آپ کو اور مجھے بیگانہ زبانیں بولنی ہے، اور جب ہم بیگانہ زبانوں میں دعا کرتے ہیں، جہاں زندگی ہے وہاں شور ہے۔ اور یہ جو روح القدس ہے، یہ جو بیگانہ زبانیں ہیں، یہ اصل میں زندگی کا روح ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ جب مردہ ہڈیوں پر پھونکا گیا تو مردہ ہڈیاں زندہ ہو گئی، وہ آپس میں ملنے لگی، وہ ایک ہو گئی۔ وہ جو الگ الگ بکھری پڑی تھی، ڈیڈ بونز تھی، جب وہاں پر زندگی کا روح نازل ہوا تو وہ زندہ ہو کر وہ لشکر کے طور پر کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ ان پر زندگی کا روح نازل ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے، خدا اس زندگی کے روح کو مجھ پر بھی نازل کر۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے، پھر سے ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جہاں زندگی ہے وہاں شور ہے۔ ہیلیلویا۔ جہاں زندگی ہے وہاں شور ہے۔ قبرستان میں شور نہیں ہے، شور چرچ میں ہے، کلیسیا میں ہے، کیونکہ زندگی کلیسیا کے پاس ہے۔ ہیلیلویا۔ شریر نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ مسیح نے کیا کہا؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم اور کیسی کثرت کی زندگی، یعنی یہ جو ابنڈنٹ لائف ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہیلیلویا۔ زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ ہیلیلویا۔ پرانے عہد نامہ میں جب کاہن پاک ترین مقام میں جاتے تھے قربانی چڑھانے کے لیے، سردار کاہن تو ان کا جو لباس، جو جبہ ہوتا تھا، اس کے بالکل باٹم پہ انار کی گھنٹیاں لگی ہوتی تھی۔ اور آپ نے کبھی اگر وہ بڑا جبہ دیکھا ہو تو جب انسان اس کو پہن کر چلے گا تو وہ اس کا جبہ جو ہے وہ ہلے گا، اور جب وہ اس کا لباس، جو کہانت کا لباس تھا، وہ ہلتا تھا تو اس کے ساتھ وہ گھنٹیاں لگی بھی ہلتی تھیں،
اور گھنٹیوں کی آواز پیدا ہوتی تھی. سنیے، ایون سردار کاہن بھی سال میں ایک بار جاتا تھا اور جانے سے پہلے بنی اسرائیل کے گناہوں کی معافی کے لیے قربانیاں اور اپنی جان کی معافی کے لیے بھی قربانیاں چڑھا کے پورے طہارت کے سارے اصولوں کو پورا کر کے پھر وہ اندر جاتا تھا پاک ترین مقام میں. اس کے باوجود بھی کہ سردار کاہن اپنی گناہوں کے کفارے کی ساری قربانیاں چڑھا لیتا تھا، اس کے باوجود بھی اس کی کمر کے ساتھ ایک موٹا رسہ باندھا جاتا تھا. اس لیے خدا نے یہ کہا تھا کہ کوئی ناپاکی کی حالت میں پاک ترین مقام میں یعنی ہیکل کے اندر جو آخری مقام تھا اس میں نہ آئے. ایون سردار کاہن بھی، دوسرا تو کوئی جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب وہ رسہ اس لیے باندھا کرتے تھے کہ اگر سردار کاہن اپنے کسی گناہ کے باعث اندر مر جائے تو اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا. وہ اسی رسے کو باہر کھینچ لیتے تھے کہ سردار کاہن کے اندر ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ رسے سے اس کو باہر کھینچ لیتے تھے. سنیے، ان کو پتا کیسے چلتا تھا کہ اندر ڈیتھ ہو گئی ہے؟ جب سردار کاہن اندر جا رہا ہے تو آواز باہر آ رہی ہے. سردار کاہن جب اندر قربانیاں چڑھا رہا ہے، خون چھڑک رہا ہے، روٹی بدل رہا ہے، سرپوش پہ خون جا رہا ہے، تو وہ جبہ ہل رہا ہے اور اس کی آواز جو گھنٹیوں کی آواز ہے وہ باہر آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ سردار کاہن اپنے پاؤں پہ چل پھر رہا ہے، ہل رہا ہے اور وہ گھنٹیاں بج رہی ہیں نیچے اور ان گھنٹیوں کی آواز باہر آ رہی ہے. سنیے، گھنٹیوں کی آواز کا باہر آنا اس بات کی تصدیق ہوتی تھی، نمبر 1، ہمارے جو گناہوں کا کفارہ ہے، جو خون ہے، وہ پاک ترین مقام میں پہنچ گیا ہے. نمبر 2، اس بات کی ضمانت ہوتی تھی کہ ہمارا سردار کاہن بے گناہ ہے. نمبر 3، گھنٹیوں کی آواز کا باہر آنا اس بات کا بھی ثبوت ہوتا تھا کہ سردار کاہن اندر زندہ ہے. ہیلیلویا! سردار کاہن اندر زندہ ہے. نمبر 4، اس بات کا بھی ثبوت ہوتا تھا کہ سردار کاہن نہ صرف اندر زندہ ہے بلکہ کہانت کا کام سر انجام دے رہا ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اندر کہانت کا کام سر انجام دے، اس کا مطلب کہ وہ اندر جا کے کرسی پہ بیٹھ نہیں گیا، اندر جا کے وہ کہانت کا کام سر انجام دے رہا ہے. گھنٹیوں کی آواز کا باہر آنا ان چاروں باتوں کی تصدیق ہوتا تھا، اور اگر خدا نخواستہ گھنٹیوں کی آواز بند ہو جاتی تو لوگ سمجھ جاتے کفارہ قبول نہیں ہوا ہے، اور پھر وہ افسوس بھی کرتے اور ماتم بھی کرتے اور وہ سردار کاہن کو رسے سے باہر کھینچ لیتے، اور پھر اگلا سردار کاہن تیار ہوتا جو جاتا اور قربانی چڑھاتا. میں نے یہ کیوں کہانی آپ کو بتائی؟ اب میں اسی کہانی کو لنک کرنے لگا ہوں عید پینتی کوست کے ساتھ. اپنے دونوں کان مجھے دیجئے. یہ پاورفل ہے، یہ ریویلیشن ہے، خدا کی طرف سے ہے. اس کا آسمان پر جانا اور عید پینتیکوس کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے. سنیے، آپ کا اور میرا یسوع مسیح کاہن نہیں تھا. کون تھا؟ شاباش! وہ سردار کاہن تھا. عبرانیوں کا مصنف اسے سردار کاہن کہتا ہے. آمین آمین. اور آپ کا اور میرا سردار کاہن بھی پاک ترین مقام میں گیا ہے، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے. اور کہتا ہے وہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے وہ بکروں اور بچڑوں اور بیلوں کا خون لے کر نہیں بلکہ وہ اپنا ہی خون لے کر ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے پاک ترین مقام میں پہنچا اور اس نے قربانی چڑھا دی ہے. اس لیے اب آپ اور میں، ہم بکروں اور بچڑوں کی قربانیاں نہیں کرتے ہیں، اور ہم یسوع مسیح کے خون کو پکارتے اور اسی پر ایمان لا کر اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں. یہ سبب ہے ہم قربانیاں کیوں نہیں چڑھاتے ہیں. سنیے، اب سردار کاہن جو ہے اس کا پاک ترین مقام میں جانا ضروری تھا، تب جا کر سرپوش پہ خون چھڑکا جاتا تھا
اور اس کے بعد گناہوں کا کفارہ ہوتا تھا۔ آپ کا اور میرا سردار کاہن آسمانوں پر گیا ہے اعمال پہلے باب کے مطابق، اور جب وہ آسمانوں پر گیا ہے تو آسمانوں پر جا کر وہ بیٹھ نہیں گیا ہے۔ آسمانوں پر جا کر نمبر 1 مکاشفہ کے مطابق میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ آپ کا اور میرا سردار کاہن آسمان پر زندہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس نے اپنا پاک اور پوتر خون باپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ یہ بنی نوع انسان کی، یہ بنی آدم کی قربانی ہے جو میں نے اپنے پاک لہو سے پیش کیا ہے، اور اب ان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے، میں نے تمام کر دیا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور اب سنیے، آسمان پر سے جب ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا گیا، جب قربانی چڑھا دی گئی، جب آسمان پر جا کر اس نے اپنا لہو پیش کر دیا، تو آسمانوں سے ہمیں گھنٹیوں کی آوازیں نہیں، آسمانوں سے ہمیں زور کی آندھی کا سناٹا سننے کو ملا ہے، جس کا اعمال دوسرے باب میں ذکر ہے۔ آسمانوں سے گھنٹیاں نہیں، آسمانوں سے زور کی آندھی کا سناٹا آیا ہے، اور اس کا اثر زمین پر یہ ہوا ہے۔ ہمیں صرف وہ گھنٹیاں، وہ آواز سننے کو نہیں ملی، اس وقت 120 کی جماعت کہانت کے جبے پر لگی ہوئی وہ گھنٹیاں بن گئی، جن کے منہ سے پھر بیگانہ زبانیں نکلیں، اور جتنے لوگ، جتنی غیر اقوام، جتنے یہودی اور دوسرے بھی لوگ دائیں بائیں موجود تھے، وہ سننے لگے کہ اوپر بالا خانہ میں کچھ انوکھا ہو رہا ہے، ہماری کچھ ہمیں اپنا سا سنائی دے رہا ہے، ہمیں کچھ اچنبھا سنائی دے رہا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاؤں، اب یسوع مسیح سردار کاہن کے جبے کی گھنٹیاں آپ اور میں ہیں۔ جہاں زندگی ہے وہاں شور ہے۔ اب آپ جب موو کرتے ہیں، بیگانہ زبانیں بولتے ہیں، جب مذہبوں پہ آتے ہیں، آپ خدا کے اس کفارے کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ آپ بتاتے ہیں کہ ہمارا کفارہ ہو چکا، آپ بتاتے ہیں کہ ہمارا سردار کاہن زندہ ہے، آپ بتاتے ہیں کہ خون سرپوش پر چھڑکا گیا ہے، باپ کے سامنے پہنچ گیا ہے، اور آپ بتاتے ہیں کہ ہمارا سردار کاہن بے گناہ ہے۔ ہیلیلویا۔ اس کو واپس کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا سردار کاہن بے گناہ ہے۔ ہمارا سردار کاہن جب آئے گا تو وہ ہمیں آسمانوں کی طرف کھینچے گا، اور ہم عبدالآباد اس کے ساتھ رہیں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ہم اپنے سردار کاہن کو واپس نہیں کھینچیں گے، ہمارا سردار کاہن ہمیں آسمانوں پر کھینچ لے گا۔ ہیلیلویا۔ بھائی ارنسٹ مل ایک میٹنگ میں گاتے گاتے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں خدا سے کہہ رہا، خدا تو نے کہا ہے کہ جب یسوع آئے گا تو وہ ہم بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ تو کہتے ہیں خدا میں کیا خدا میں تے بڑا موٹا ہاں تے مینوں کنج کھچے گا، میں کیویں اڈاں گا؟ سوری، خدا نے کہا تو اپنی قوت نہ نہیں اڈنا، او دی قدرت تینوں اتے کھچ لے گی۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح آسمان پر ہے، زندہ ہے، کفارہ ہو چکا ہے، قیمت ادا کر دی گئی ہے، اور خاص وہ زمین پر کہہ گیا تھا تم میں کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے، اس نے ثابت کیا ہے، آسمان پر بھی زندہ ہے۔ اس کا مطلب کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ کو اور مجھے اس یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے جس نے زمین پر کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ بے گناہ آیا، بے گناہ چلا گیا، بلکہ جب جاتا ہے تو لکھا ہے وہ اس جہان کا گناہ بھی اٹھا لے جاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ کو اور مجھے یسوع پر ایمان لانا ہے، روح القدس ہمیں انعام میں مل جائے گا۔ آئیے سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تھینک یو جیسس، وی پریز یو، we praise you. Hallelujah. Thank you Jesus. ابھی وقت ہوگا کہ ہم دعا مانگیں گے اور روح القدس کا بپتسمہ آپ لوگ پائیں گے۔ وہ لوگ خاص جو ابھی تک روح سے معمور نہیں ہیں، وہ لوگ پلیز سامنے آ جائیں۔ صرف وہ لوگ جنہیں ابھی تک روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا ہے،
آج ہم ان کے لیے دعا مانگیں گے. ہیلیلویا. یس، بڑے بچے بوڑھے جو بھی ہیں سب کے سب آگے آ جائیے، آگے آ جائیے. تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو ہولی اسپرٹ. سوبو ریبو سان ڈگے ریبو ساٹا ڈا ڈا ریسٹا ڈا کو ریبو شاٹے. We praise you, Lord. We praise you. We praise you. We praise you. So go ribo shata danda rabo shande. انجلینا بھی سامنے آ جائے. کرسٹینا آپ بھی سامنے آ جاؤ. دعا کرنے والی بیٹیاں انمول اور رضیہ اور نازیہ سامنے آ جائیں پلیز. بہنوں کی طرف آ جائیں. پاسٹر خون صاحب بھی سامنے آ جائیں. اوہ ہاللویا. آپ پر رول قدس نازل ہوگا. آپ روح سے معمور ہو جائیں گے. رول قدس کا بپتسمہ ہوگا. رول قدس کا بپتسمہ ہو. رول قدس کا بپتسمہ ہو. شادے رے 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 بو رے بندر بمبو رو رو. ایمان کے ساتھ بولیے کہ یہ خدا مجھے روح سے معمور کرے. مجھے رول قدس کا بپتسمہ چاہیے. یس ریبو شادے دے دے ریبو شاندے ریبو رو تو ریبے شادا ربا بو ربو ریبے سادے دے دے. آسمان کھل چکا ہے. رول قدس نازل ہو رہے. ایمان سے لیجئے دعا کا اگلا لیول. ریبو دو ربو ریبے شاندے دے رے ریشو دو ربو شاندے رے بے بے رے. یس رول قدس نازل ہو رہے. رول قدس نازل ہو رہے. ریبو شادے دے دے ریبو شادے ریبندل بمبو ربو ربو شادے دے دے رے سو دو بیرے ساندے رے رے بے ساندے رے ربو شادے رے بے ربو شادے. تھینک یو جیسس. Thank you, Jesus. Redente bere bere bembo babo rebo sade de resande rebo shade reke rebo shandoro. Yes. خدا کا روح نازل ہو رہے. ایمان لائیے دعا کیجئے کہ یہ خدا مجھے روح سے معمور کر دے. شاندے رے کیرے بے شاندے رے روبولے ابرولے بیرے ببورے بو ساندے ساندے رے سرندے رے بدن ببورے بے رے بے شادا داندا رے کیرے رے بو ساندے رے بو شاندے بے ربو شاندے. Thank you Jesus. Thank you Jesus. جوئے ٹوٹ رہے ہیں. جوئے ٹوٹ رہے ہیں. جسم اور جسم کے کام مٹ رہے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. روح قدس کی قدرت سے. Holy Spirit, Holy Spirit. ریبو شادے ریگرونٹو بو ریبے شانتے ریبو سوٹو چھوڑ یسوع مسیح کے نام سے. خداوند اپنے روح سے معمور کر. اپنے روح سے معمور کر. تھینک یو جیسس. تھینک یو جیسس. خدا کا روح نازل ہو رہا ہے. ہاتھ اٹھا کے آسمانی کورس میں شامل ہوں گے. سندے بورو کورے بیسا یہ بورے بوشان
shandere rebo. Gorobo shandere. Sherere gorobo so. तेरी तारीफ हो। Sempre le queremo. आइए दोनों हाथ उठा के सिर्फ शुक्रगुजारी कीजिए उसकी। दोनों हाथ सामने बुलंद बढ़ा के शुक्रिया अदा कीजिए। Yes, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Ebro Sindarra Rikrasta Ribrondo. खुदावंद खुदा फरमाता है, मैंने तेरे बंधनों और तेरे जुओं को तोड़ा है। मैंने तेरे बैंडों के टुकड़े टुकड़े किए हैं। खुदावंद खुदा फरमाता है, कलीसिया अब से आगे को तू गुनाह और बदी के जुए के नीचे ना रहेगी। आपको खुदा ने रूह से मामूर कर दिया है। आप सिर्फ चंद मिनट के लिए अपने दोनों हाथ उठाइए और सिर्फ बेगाना जुबानों में उसकी सिताइश कीजिए। सारा चर्च दुआ करे बुलंद आवाज से। रेसे दे मेरे बोरो बोले मेरे संदेव Eria bora basatre le re pe bora satro reberia rebebo rebo shandre rebondro rebondro rebe shadada ये बेगना जुबान आसमानों से नाजिल हुई है। रेबेले बाबा 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 रेबे संडे रे यस 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 एक लफ्ज बोल जो भी आपको मिला है ईमान से बोलिए। ये बात मैं यीशु मसीह के नाम से मिन्नत करता हूं, तेरी ये बरकत, ये नेमत जो तेरे बच्चों को मिली है, तेरे बच्चे रोज की बुनियाद पर इसमें अफजाइश करें। ये ना सिर्फ बेगाना जुबानें बोले खुदा, बल्कि ये उसका तर्जुमा करने की नेमत भी हासिल करें। यीशु मसीह के नाम से खुदा इनमें से हर एक बेगाना जुबानों का तर्जुमा भी कर सके, ताकि खुदा ये अपनी शख्सी, खानदानी और कलीसियाई तरक्की का बायस ठहरे। खुदा मैं इनमें से हर एक के लिए यही दुआ करता हूं, ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लाएं और इनके प्याले लबरेज रहें। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से।